على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الآخرین العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عليكم بمكارم الأخلاق فإن الله بعثني بها. ومن مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمه وأن تصل عمن قطعه وتعطي عمن حرمه وتعود إلى من لا يعود. مومنین کرام، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں اخلاق کی تعریف اور اخلاق کے مفہوم کو بیان کیا گیا روایات کی روشنی میں اور آل محمد کے ارشادات کی روشنی میں، اور ساتھ ساتھ علماء اخلاق نے جو اخلاق کا مفہوم اور تعریف بیان کی ہے وہ مفصلاً بزرگان کی زبانی اور معتبر اور مستند کتابوں کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور ساتھ ساتھ یہ جملہ عرض کیا کہ حقیقت میں کوئی شخص اگر اخلاق کو سمجھنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی میں اگر اخلاق کو اپنانا چاہتا ہے تو اخلاق کے لیے جو تصویر پیش کی ہے اسلام نے، اخلاق کے لیے جو مجسم نمونہ خالق دو جہان نے بشریت کے لیے عطا کیا ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے. لہٰذا رسول اللہ کی زندگی کے آئینے میں مکمل طور پر اخلاق کی جو تصویر ہے، اخلاق کی جو صورت ہے، اخلاق کی جو شکل ہے، وہ مجسم ہو کر رسول اللہ کی زندگی میں ہمیں تمام اخلاقی قوانین، اخلاقی دستورات اور اخلاقی تمام فضائل و کمالات جو ہے وہ اس کا مجسم جو نمونہ ہے وہ سرور کائنات کی ذات ہے. لہٰذا ہمیں اخلاق کو سمجھنے کے لیے اور اخلاقی زندگی کو اپنانے کے لیے سرور کائنات کی زندگی کا مطالعہ نہایت ضروری ہے، اور پیغمبر کی زندگی میں ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت کو پانے کے لیے، خدا کی رضا کو پانے کے لیے، تقرب اللہ کو پانے کے لیے کس طرح ایک مومن کو زندگی کرنی چاہیے اور کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے، اور مکمل جو کامل نمونہ ہے، جامع نمونہ ہے، مفصل جو نمونہ ہے پوری بشریت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اور تمام کائنات کے مومنین کے لیے، وہ سرور کائنات کی زندگی ہے. اسی لیے قرآن نے بار بار رحمت للعالمین کی زندگی کو سمجھنے کی تاکید کی ہے اور ان کی زندگی کو اپنانے کی تاکید کی ہے اور ان کو زندگی کو نمونہ قرار دینے کی تاکید کی ہے. وہ ہستی جو مجسمہ اسلام ہے، مجسمہ شریعت ہے، مجسمہ اخلاق ہے، مجسمہ کمال ہے، تمام انسانی زندگیوں کے کمالات، فضائل اور خوبیاں یکجا ہو کر جس کی زندگی میں ملتی ہے وہ سرور کائنات کی زندگی ہے. لہٰذا جو شخص کمال کو پانا چاہتا ہے اور جو ایک کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے جب تک کہ پیغمبر کی زندگی کو نہ سمجھا جائے، پیغمبر کی زندگی کے بہترین نمونے سامنے رکھ کر پیغمبر کی زندگی کی روشنی میں
ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، ان کے دیے ہوئے اعلیٰ نمونوں پر عمل کرتے ہوئے جب تک زندگی بسر نہیں کریں گے تو وہ نہ وہ اخلاقی زندگی بسر کر سکتا ہے، نہ وہ ایک کامیاب زندگی کو جو ہے وہ پا سکتا ہے۔ لہٰذا بہترین زندگی کا جو اسوہ ہے، نمونہ ہے، اور انسانی کامیاب زندگی اور حیات کا جو نمونہ ہے وہ سرور کائنات کی ذات ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں بارہا فرمایا گیا کہ تم پیغمبر کی زندگی کو اپناؤ اور ان کے دیے ہوئے اصولوں پر، ان کے دیے ہوئے دستورات پر اور ان کی جامع اور کامل زندگی کو اپنے نمونہ قرار دے کر اپنی زندگی کو بسر کرو گے تو یقیناً کامیابی جو ہو پائیں گے۔ حقیقت میں پوری بشریت کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے پیغمبر کی زندگی نمونہ اور الگو، لیکن خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اور مومنین کے لیے جو اخلاقی نمونہ ہے اور تمام انسانی زندگی کے کمالات کا جو نمونہ ہے اور انسانی تمام اقدار کا جو نمونہ اور جو مجسم اخلاق ہے، مجسم کمالات ہے، یعنی تم اگر نمونہ چاہتے ہو عبادی زندگی میں، اخلاقی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، یعنی پوری زندگی کے لیے، چاہے وہ سیاسی انسان ہے تو سیاسی زندگی کے لیے بھی نمونہ ہے، چاہے وہ عبادت گزار عبادی زندگی ہے تو عبادت کے لیے بہترین نمونہ، چاہے وہ ایک اخلاقی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اخلاقی زندگی کے لیے بہترین اخلاقی نمونہ، چاہے وہ اجتماعی زندگی بسر کرنا چاہتا تو اجتماعی زندگی کے لیے بھی بہترین نمونہ پیغمبر کی ذات ہے۔ اسی طرح سے وہ انفرادی زندگی یا گھریلو زندگی اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے خانوادے کے ساتھ ایک خوشحال زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین جو زندگی اسلام نے معرفی کیا ہے، قرآن نے معرفی کیا ہے، ہر لحاظ سے جو کامل و جامع زندگی ہے وہ سرور کائنات کی زندگی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو خدا کی ذات پر امید رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت کے ساتھ خدا کو یاد کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہترین جو نمونہ ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے۔ جو کچھ رسول اللہ تمہیں دے اسے لے لو، یعنی تمہاری زندگی کے لیے معیار سرور کائنات ہے۔ پیغمبر جو تمہیں دے رہا ہے واجبات کی صورت میں، مستحبات کی صورت میں، شریعت کی تعلیمات کی صورت میں، اخلاقی اصولوں کی صورت میں، مختلف زندگی کے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے جو کچھ تمہیں پیغمبر دستور دے رہے ہیں، اخلاقی طور پر یا فقہی طور پر مختلف جو پیغمبر کی زندگی میں تمہیں اصول دیے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، ان اصولوں کو اپنا لو، اخلاقی کمالات کو پیغمبر کی زندگی سے لے لو، اور جتنے بھی تمہاری زندگی کے لیے عبادت کس طرح کرنی چاہیے یہ پیغمبر کی زندگی سے لے لو، لوگوں کے ساتھ کس طرح ملنا چاہیے، کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے، زندگی کا طرز، معاشرت کا جو طریقہ ہے وہ پیغمبر کی زندگی سے لے لو۔ لہٰذا کتنا کامل اور جامع آیت ہے، پوری زندگی کو لینے کے لیے جو نمونہ دیا گیا وہ پیغمبر کی ذات ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول اللہ تمہیں دے اسے تم لے لو، اسے اپنا لو، اس کو جو ہے نا تم اپنے لیے نمونہ جو اور اس کو آئیڈیل جو ہے نا وہ قرار دے دو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول اللہ تمہیں منع کریں، روکیں، اس سے جو ہے نا وہ رک جاؤ، یعنی تمہارے سامنے رسول اللہ کی زندگی ہو، تمہارے سامنے حیات رسول اللہ ہو، دیکھو پیغمبر کیا کرتے تھے اسے کرنا چاہیے، اسے اپنانا چاہیے، اور کون سے ایسے امور جو پیغمبر پسند نہیں کرتے تھے، انجام نہیں دیتے تھے، منع کرتے تھے، ان سب سے جو ہے نا وہ رک جاؤ۔ اگر ایسی زندگی تم نے کی تو پیاری زندگی ملے گی، قرآن کی اصطلاح کے مطابق حیات طیبہ تمہیں ملے گی، پاکیزہ زندگی اس انسان کو نصیب ہوگی جو پیغمبر کی زندگی کو اپناتا ہے اور پیغمبر کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ اور الگو جو ہے نا وہ قرار دیتا ہے۔ تو پچھلے درس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، مختلف روایات میں جو پیغمبر کی صفات ذکر ہوئی ہے، اور ہمارے جو مختلف مورخین ہیں اور پیغمبر کی زندگی اور حیات رسول اللہ اور سیرت رسول اللہ لکھنے والے جو مورخین ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے اخلاقی کتابیں لکھنے والے جو علماء اخلاق ہیں، انہوں نے پیغمبر کی جو اخلاقی صفات کو بیان کیا ہے، ان میں سے کچھ صفات آپ کی خدمت میں پچھلے درس میں عرض کیا ہے۔ ابھی جو ہے مزید پیغمبر کی جو اخلاقی صفات ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کی جو ہے وہ اخلاقی پہلو اور اخلاقی جو صفات ہے وہ سید عبداللہ شبہ نے جو نقل کیا اس کے الفاظ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ یعود المرضى ویشہد الجنائز، یہاں تک کل پہنچے تھے کہ پیغمبر دور دراز جا کر بیماروں کی عیادت کرتے تھے۔ عیادت کرنا اور احوال پرسی کے لیے جانا اور
جب بھی کوئی مومن بیمار ہو جائے تو اس کی خبر کے لیے جانا یہ سیرت رسول ہے، یہ سنت رسول ہے، جس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ وَيُشْهَدُ الْجَنَائِزِ، اور تشییع جنازے میں شرکت فرماتے تھے، اور بے شخص نفیس خود بھی شرکت فرماتے تھے، اور ہمیں بھی جو ہے نماز جنازے میں شریک ہونے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، بہت زیادہ جو ہے تلقین کی ہے، اور بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا پیغمبر کی سنت پر، پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنے والے مومنین کے لیے ضروری ہے، جہاں کہیں بھی اگر کسی مومن کی وفات کی اگر خبر ملتی ہے تو وہاں اس کی تسلیت کے لیے چلے جائیں، ان کی تعزیت کے لیے چلے جائیں، انہیں تسلیت دیں، ان کے مرحوم کے لیے فاتحہ خوانی جو ہے نا وہ کریں، اور خاص طور پر جب جنازے کے تشییع کا وقت ہو تو اس کی تشییع جنازے میں شریک ہونا یہ سنت رسول ہے، یہ سیرت رسول ہے، اور یہ گناہوں کی مغفرت کے لیے بہت بڑا جو ہے نا وہ وسیلہ ہے۔ مزید جو ہے پیغمبر کی سنت اور سیرت کو، پیغمبر کی اخلاقی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيَمْشِي بَيْنَ أَعْدَائِهِ وَحْدًا بِلَا حَارِسٍ، پیغمبر کسی سے ڈرتے نہیں تھے سوائے خدا کے۔ پیغمبر کسی بھی بڑے سے بڑے جو بہادر ہے، شجاع ہے یا دشمن ہے، کسی سے ہراساں نہیں ہوتے تھے۔ لہٰذا دل میں خوف خدا کے علاوہ کسی اور کا خوف نہ رکھنا، ڈر نہ رکھنا، یہ پیغمبر کی صفت ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا فرمان ہے وَلَا يَرْجُوَنَّ إِلَّا رَبَّهُ وَلَا يَخَافَنَّ إِلَّا ذَنبَهُ، یعنی کسی پر امید نہ رکھو سوائے پروردگار کے، تمہاری دل میں امید خدا کی ہونی چاہیے، اور پھر کسی سے ڈرو بھی نہیں، ایک اپنے گناہوں سے ڈرو، اس کے عاقبت سے، اس کے انجام سے ڈرو، اور خدا کے خوف، عقاب الہی، عذاب الہی، خدا کے غضب سے، خدا کی ناراضگی سے جو ہے وہ ڈرو۔ لہٰذا پیغمبر کی ذات حقیقت میں خوف خدا کا ایک اعلیٰ اور کامل جو ہے نا وہ نمونہ ہے۔ خدا کے علاوہ پیغمبر کسی سے ڈرتے نہیں تھے اور کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے تھے۔ خاص طور پر جو بڑے سے بڑے دشمن ہیں ان کے سامنے چل جاتے تھے بغیر کسی پاسدار کے، بغیر کسی محافظ کے، اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ یہاں روایت میں آیا وَيَمْشِي بَيْنَ أَعْدَائِهِ وَحْدَهُ بِلَا حَارِسٍ، دشمنوں کے درمیان چلتے تھے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی گھبراہٹ کے، وحدہ تن و تنہا، بلا حارسن، بغیر کسی محافظ کے۔ جیسے آج کل کی دنیا میں بڑے شخصیتیں ہیں، ڈرتے ہیں، بہت گھبراتے ہیں، کہیں کوئی گولی چلا دے گا، کوئی کو مار دے گا، لہٰذا پاسدار رکھتے ہیں، محافظ رکھتے ہیں۔ پیغمبر کسی سے نہیں ڈرتے تھے، تن و تنہا جو ہے وہ دشمنوں کے سامنے جاتے تھے، دشمنوں کے درمیان چلتے تھے، اور کوئی محافظ اور کوئی پاسدار نہیں رکھتے تھے۔ وَأَشَدُّ النَّاسِ تَوَاضُعًا، پیغمبر کی اخلاقی کمالات میں سے ایک اہم ترین سیرت تواضع ہے۔ تواضع کی بڑی تاکید کی، تواضع کی بڑی فضیلت بیان کی، اور اس کے مقابل میں تکبر کی اور غرور کی بڑی جو ہے نا وہ مذمت کی۔ اور تواضع کی اعلیٰ جو نمونہ ہے، کامل جو نمونہ ہے، وہ خود سرور کائنات کی ذات ہے۔ اس قدر تواضع، اس قدر فروتنی کہ ابھی انشاءاللہ ہم روایت میں پڑھیں گے، فقیروں کے پاس بیٹھتے تھے، فقیروں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، خاک پر، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور یہاں تک کہ فرماتے تھے مسکین جالس مع المساکین، فقیر جالس مع الفقراء، میں بھی مسکین ہوں، خدا کا مسکین ہوں، در الہی کا مسکین ہوں، اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھنے کو بہت پسند کرتا ہوں۔ میں بھی فقیر ہوں، الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، یعنی خدا کی طرح محتاج ہونا یہی میرا فخر ہے، یہی میرا جو ہے نا وہ میرے لیے ابوہت اور عظمت کا سبب ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں خدا کی طرف مانگنا، خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا اور خدا سے تقاضا کرنا، یہ فخر ہے، یہ انسان کے لیے کمال کا سبب ہے۔ لہٰذا فرماتے تھے کہ الفقر فخری، فقر الی اللہ جو ہے وہ میرا فخر ہے، اور میرے لیے یہ سب سے بڑی جو ہے نا عظمت ہے۔ لہٰذا پیغمبر تواضع کے میدان میں بہترین نمونہ اور بہترین جو ہے وہ الگو ہے، تکبر سے، غرور سے بہت زیادہ دور تھے، اور فروتنی اور تواضع جو ہے وہ آپ کی پہچان ہے۔ اور غریبوں کے ساتھ بیٹھنا، غریبوں کو سلام کرنا، غریبوں کے ساتھ کھانا، یہ پیغمبر کی تواضع کی اعلیٰ جو ہے وہ مثال ہے۔ اس لیے مورخین نے فرمایا اشد الناس تواضعا، تواضع کی میدان میں سب سے اعلیٰ جو نمونہ ہے تواضع کی، وہ خود سرور کائنات کی ذات ہے۔ وَلَمْ يَشْبَعْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةً حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ، 3 دن مسلسل سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن کھانا تناول فرماتے تھے اور دوسرے دن پیٹ کو خالی رکھتے تھے۔
3 دن مسلسل پیٹ بھر کے جو ہے نا وہ کھانا نہیں کھایا ہے. یہاں روایت میں آیا وَلَمْ يَشْبَعْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةً حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ. 3 دن سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا یہاں تک کہ بارگاہ الہی میں چلے گئے, خدا سے ملاقات کی. شاید اس کا مقصد یہ ہو فقیروں کی غربت کا احساس ہو, مسکینوں کی غربت کا احساس ہو, بھوک کا احساس ہو. جیسے روایات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ انسان غریبوں کے فقر کا احساس کرے. حضرت صادق آل محمد کا فرمان ہے کہ روزے کو واجب کرنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں. ان میں سے یہ ہے لِيَجِدَ الْغَنِيُّ مَسَّ الْجُوعِ, تاکہ غنی اور ثروت مند انسان جو ہے وہ بھوک کا احساس کرے. کس قدر بھوک کی وجہ سے غریبوں پر کیا گزرتی ہے, بھوک کی وجہ سے کتنی پریشانی آتی ہے. اس انسان کو کیا پتہ کہ بھوک کی وجہ سے انسان کتنا پریشان ہوتا ہے, جو ہمیشہ سحروں کا کھانا کھاتا ہے, جو ہمیشہ ہر چیز اس کے پاس موجود ہے. اس کو تو جب یہ کہیں گے کہ بھوک کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو اس تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. لہٰذا بھوک کی تکلیف کا احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو واجب قرار دیا تاکہ ایک ماہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, وہ پیٹ کو خالی رکھ کر غریبوں کی بھوک اور پیاس کا جو ہے وہ احساس کر سکے اور ان کی جو ہے مشکلات کا جو ہے تھوڑا سا درک اور احساس کر سکے. شاید اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو علماء اخلاق نے بیان کیا ہے, اس بحث میں ہم نے نہیں جانا ہے. وَيَأْكُلُ مَا حَضَرَ وَلَا يُرَدُّ مَا وَجَدَ, یہ ہمارے لیے بہترین ادب ہے اور بہترین اخلاقی نمونہ ہے پیغمبر کی زندگی میں. جو کچھ مہمان حاضر کرتے تھے تناول فرماتے تھے, کسی کھانے کو رد نہیں کرتے تھے, پلٹاتے نہیں تھے, ناپسند کر کے یہ میرے لیے پسند نہیں ہے, یہ میں نہیں کھاؤں گا, اس طرح کی باتیں نہیں فرماتے تھے, بلکہ جو کچھ سامنے آتے تھے بڑی خوشی کے ساتھ تناول فرماتے تھے اور کھاتے تھے, اور ہر کھانے کو بڑی تعریف کر کے کھاتے تھے. کسی بھی کھانے کی مذمت نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ رزق خدا ہے, خدا نے دیا ہوا رزق ہے. لہٰذا جو کچھ پیغمبر کے سامنے رکھ دیتے تناول فرماتے تھے اور اس چیز کی بڑی جو ہے نا وہ تعریف فرماتے تھے. وَيَأْكُلُ مَا حَضَرَ وَلَا يُرَدُّ مَا وَجَدَ, جو کچھ حاضر کیا جائے اسے تناول فرماتے تھے. وَلَا يُرَدُّ مَا وَجَدَ, جو چیز سامنے لایا گیا اسے پلٹاتے نہیں تھے, رد نہیں کرتے تھے. وَلَا يَتَوَرَّعْ مِن طَعَامٍ حَلَالٍ, اور جو بھی حلال روزی ہو, حلال رزق ہو, کسی مومن نے اگر ان کے سامنے لایا ہے تو اس سے پرہیز نہیں کرتے تھے. جو بھی سامنے آتا تھا اسے تناول فرماتے تھے اور یہ نہیں فرماتے تھے کہ میں یہ نہیں کھاتا ہوں, یہ مجھے پسند نہیں ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے اور یہ میری مزاج کے مطابق نہیں ہے. اس قسم کی باتیں نہیں فرماتے تھے, بلکہ جو بھی سامنے آئے انتہائی خوشی کے ساتھ تناول فرماتے تھے اور حلال غذاؤں کو رد نہیں فرماتے تھے. وَيَلْبِسُ مَا وَجَدَ, اور لباس میں بھی جو بھی لباس میسر ہو, جو بھی لباس پیغمبر کے لیے فراہم ہو, اس لباس کو جو ہے نا وہ پہنتے تھے. لباس کے حوالے سے کوئی خاص انتخاب نہیں ہے, جو بھی لباس پیغمبر کے لیے میسر ہو اسے جو ہے نا وہ پہنتے تھے اور اس سے جو ہے نا وہ استفادہ کرتے تھے. البتہ روایات میں آیا ہے کہ مستحب ہے انسان زیادہ سے زیادہ سفید لباس جو ہے نا وہ پہنے, خاص طور پر نماز کی حالت میں سفید لباس کا پہننا اور خوشبو لگا کے پہننا اور پاکیزہ لباس کا پہننا یہ سنت نبی ہے اور پیغمبر کی سیرت کے مطابق ہے. وَيَرْكَبُ مَا أَمْكَنَهُ مَرَّةً فَرَسًا وَمَرَّةً بَعِيرًا, جو بھی سواری مل جائے اس پر سوار ہوتے تھے. اور سواری کے حوالے سے کوئی خاص سواری کہ یہ پیغمبر کی سواری ہے دوسری سواریوں کو رد کر دیں, دوسری سواریوں کو ناپسند کرے, ایسا نہیں. جو بھی سواری مل جائے اس پر سوار ہوتے تھے. کبھی گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے اور کبھی جو ہے نا وہ اونٹ پر جو ہے نا وہ سوار ہوتے تھے. مختلف سواریاں جو ہے نا وہ بدلتے تھے اور مختلف سواریوں کو پسند کرتے تھے, کسی سواری کو رد نہیں کرتے تھے. وَيَعُودُ الْمَرْضَى فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ, اور بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے تھے دور دراز تک. مدینے میں اگر پتہ چل جائے کہ پیغمبر کے صحابیوں میں سے کوئی شخص مریض ہوا ہے تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے. فی اقصى المدینہ, مدینے کے دور دراز جا کر جو ہے ان کی عیادت جو ہے نا وہ فرماتے تھے. پیغمبر کی سیرت میں انشاءاللہ ہم دوسری نشست میں اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کے خیال میں بیان کروں گا. پیغمبر کی زندگی میں یہ سرخی سب سے زیادہ عیاں ہے, سب سے زیادہ آشکار ہے. پیغمبر خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے. انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. وَيُحِبُّ الطِّيبَ, خوشبو سے بہت محبت رکھتے تھے.
نماز کے وقت خوشبو لگاتے تھے، مہمانیاں کے یہاں جب جاتے تھے خوشبو لگاتے تھے، اور یہاں تک کہ انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کھانے پینے سے زیادہ پیغمبر کا خرچہ خوشبو کے اوپر ہوتا تھا. یعنی اس قدر پیغمبر خوشبو پر خرچ کرتے تھے. حضرت صادق عالم محمد کا فرمان ہے وَيُنْفِقُ رسول اللہ علی الطِّيب اکثر مما يتناول، یعنی جو کھاتے تھے پیتے تھے اس سے زیادہ خوشبو پر پیغمبر خرچ کرتے تھے. لہٰذا خوشبو لگانا پیغمبر کی سنت ہے، پیغمبر کی سیرت ہے. خاص طور پر جب نماز کے وقت ہم مسجد میں چلے جائیں یا نماز انفرادی طور پر پڑھیں تو خوشبو لگا کے نماز پڑھنے سے نماز کی فضیلت میں اضافہ ہوتی ہے، نماز کی اجر و ثواب، اور نماز جو ہے واقعاً معراج مومن جو ہے وہ بن جاتی ہے. اور خاص طور پر پھر مہمانی میں جب جاتے ہیں، جب کسی کے یہاں چلے جاتے ہیں تو خوشبو لگا کے جانا. ویسے بھی سرور کائنات کا بدن معطر اور پیغمبر کی جسم اطہر سے جو ہے خوشبو آتی تھی، لیکن ذاتی معطر کے علاوہ جو ہے نا اوپر سے بھی جو ہے نا خوشبو کا لگانا پیغمبر کی سنت ہے اور پیغمبر کی سیرت ہے. اور اس سے انسان کی شخصیت میں اور انسان کی فضیلت میں جو ہے نا وہ اضافہ بھی جو ہے نا وہ ہوتی ہے. یعنی فرض کریں کہ کوئی ایک شخص ہے اور وہ نماز میں آ رہا ہے یا کہیں مہمانی میں جا رہا ہے، کسی بھی وجہ سے اس کی بدن سے بدبو آ رہی ہے. گرمیوں کے وقت بدن سے جب پسینہ آتا ہے تو کپڑے میں بدبو پیدا ہوتا ہے، بدن میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو اس وقت جو ہے نا جو سامنے آدمی ہے وہ بدبو کو احساس کرتا ہے. ایسے وقت اس کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے. ولو فرض کریں وہ بڑی شخصیت کے مالک ہے، لیکن مسواک نہ لگانے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آ جائے، یا کپڑے جو ہے نا بہت زیادہ گندے ہونے کی وجہ سے کپڑوں سے بدبو آ جائے، یا بہت زیادہ جو ہے نا عرصہ گزرنے کی وجہ سے نہ نہانے کی وجہ سے بدن سے جو بدبو آ جائے، تو وہ اس کی شخصیت پر بہت برا جو ہے نا وہ اثر پڑتا ہے. لہٰذا یہ جو پیغمبر کی جو اخلاقی ہمارے لیے تعلیمات ہیں، اخلاقی جو دستورات ہیں، ان میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی مصلحتیں پوشیدہ اور پنہان ہیں. خوشبو لگانا ایک طرح سے عبادتوں کی اجر و ثواب کا اضافے کا باعث ہے، اور دوسری طرف سے اس کی شخصیت کی عظمت کی سبب ہے، شخصیت کی بزرگی کی سبب ہے، بلندی کی جو ہے نا وہ سبب ہے. اور لوگوں کی نفرتوں سے بھی جو ہے نا وہ انسان بچ جاتا ہے. وہ انسان جس کی بدن سے بدبو آ رہا ہو، منہ سے بدبو آ رہا ہو، لباس سے بدبو آ رہا ہو، باعث نفرت ہے، باعث کراہت ہے. اور اس کے مقابل میں بہترین بن ٹھن کے خوشبو لگا کے بہترین کپڑے پہن کے لوگوں کے سامنے آیا ہے، تو اس کی شخصیت میں اور اس کی عظمت میں اور اس کی چاہت میں جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا ہے. اس وجہ سے خوشبو کی بہت زیادہ تاکید جو ہے وہ کی گئی ہے. وَيُجَالِسُ الْفُقَرَاءَ وَيُوَاكِلُ الْمَسَاكِينَ، فقیروں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ کھانا کھانا، فقیروں کو نوازنا اور فقیروں کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا، یہ پیغمبر کی سیرت ہے. دنیا والے جتنے بھی امیر ہیں، جتنے بھی پیسے والے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ تقرب کو، ان کے ساتھ جو ہے نا وابستگی کو، ان کے ساتھ تعلقات کو اپنے لیے کمال سمجھتا ہے. سرور کائنات نے جو کمال ہمیں بیان کیا ہے وہ غریبوں کے ساتھ بیٹھنا کمال ہے، غریبوں کے ساتھ محبت کرنا کمال ہے، غریبوں کی مدد کرنا کمال ہے، غریبوں کی مشکلات کو حل کرنا کمال ہے. لہٰذا کمال واقعی اسے کمال نہیں کہتا کہ تم کسی سیٹ کو بڑا سمجھ کر اس کو سلام کرتے ہو، اس کے پاس جو چیزیں ہیں اس کی خواہش یار کل کو ضرورت پڑے گی، کل کو جو مدد کرے گی، اس یہ سمجھ کر ان کے سامنے پیش آتے ہیں. روایات میں آیا ہے کوئی آدمی اگر کسی کو امیر سمجھ کر، فرض کرتے ہیں ہمارے اصطلاح میں سیٹ سمجھ کر اگر سلام کرتا ہے تو ذہب ثلثا دینی، اس کے دین کا 2 ثلث چلا جائے گا. لہٰذا اسلام نے اس وجہ سے احترام واجب قرار نہیں دیا کہ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس دولت ہے، یا اس کے پاس جو ہے نا وہ پارٹی ہے اور وہ بہت جو ہے تمہارے بہت سارے مسائل کو حل کریں گے. اس وجہ سے احترام کو انسانیت کی بنیاد پر احترام ہے، شخصیت کی بنیاد پر احترام ہے، تقویٰ کی بنیاد پر احترام ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تمہاری جو احترام ہے، تمہاری جو تعظیم ہے، اس کا سبب تقویٰ ہونی چاہیے، اس کی سبب دینی برتری ہونی چاہیے، اس کی سبب انسانی کمالات ہونی چاہیے. نہیں کہ جو ہے نا کسی کے پاس پیسہ ہے تو اس کا احترام کیا جائے اور اس کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کی چاہت اور محبت ہو. کسی کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے، وہ غریب ہے، فقیر، اسے پوچھے بھی نہیں. یہ ہماری جو معاشرے کی بدتری یا ابتری یا ہمارے معاشرے کی جو ذوب و حالی کی جو سبب وہ یہی ہے. ہم نے پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے. ہر انسان سیٹوں کے پیچھے ہے، ہر انسان امیروں کے پیچھے ہے، ہر انسان جو ہے نا جو بھی پیسے والے لوگ ہیں ان کی جو ہے نا نعرہ لگاتے ہیں، ان کو زندہ باد کہتے ہیں. لیکن کون ہے آج کل کی دنیا میں جو غریبوں کے پاس بیٹھے ہیں، غریبوں کے ساتھ کھائیں، غریبوں کے ساتھ محبت کرے. یہاں تک کہ روایات میں آیا ہے وَيُنَاوِلُ الْفُقَرَاءَ بِيَدِهِ، پیغمبر اپنے دست رسالت سے
غریبوں کے دہان میں لقمہ رکھتے تھے، اپنے ہاتھ سے ان کو کھلاتے تھے، نہ تنہا ان کے کھانا فراہم کرتے تھے، ان کی زندگیوں میں مدد کرتے تھے، نہ تنہا ساتھ بیٹھتے تھے، ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتے تھے، بلکہ اس قدر تواضع، اس قدر فروتنی، غریبوں کے پاس بیٹھ کر اپنے دست رسالت سے ان کے دہان میں لقمہ رکھتے تھے۔ یہ ان کی کمال تواضع ہے، یہ ہے پیغمبر کی اخلاقی صفات، کہ نہ تنہا تم غریبوں سے محبت کرو، ان کے مشکلات کو حل کرو، بلکہ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے، کہ تم خاکی انسانوں کے ساتھ بیٹھو گے، ان کے ساتھ زندگی بسر کرو گے تو اس خاک سے عرش الہی پہ پہنچتا ہے۔ لہٰذا خدا نخواستہ اگر فقیر سے نفرت کیا جائے، غریبوں سے دوری اختیار کیا جائے تو یہ پیغمبر کی سیرت کے خلاف ہے اور یہ پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے۔ پیغمبر کی سیرت جو روایات میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، یجالس الفقراء ویوانس المساکین، مسکینوں سے انس اور محبت رکھتے ہیں اور فقراء کو کھلاتے ہیں۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غیر فقیر ہو اور جو پیسے والے ہوں ان سے نفرت کیا جائے، ان سے دوری اختیار کیا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بھی تواضع کے ساتھ پیش آئے، ان کے ساتھ بھی احترام کے ساتھ پیش آئے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اہل ایمان ہو، وہ اہل تقوی ہو، تو وہ اہل تقوی ہے تو ان کا بھی مقام ہے، ان کے بھی جو ہے وہ منزلت ہے۔ لہٰذا اسی لیے پیغمبر کا فرمان ہے، جو بھی شخصیت کے مالک ہے، جو بھی عظمتوں کے مالک ہے، جو بھی بزرگیوں کے مالک ہے، سب کی عزت کرو، سب کا احترام کرو۔ پیغمبر کا مشہور فرمان ہے، وقروا کبارکم وارحموا صغارکم، تم اپنی بزرگوں کا احترام کرنا، بزرگوں کی تعظیم کرنا اور بچوں سے جو ہے وہ پیار کرنا۔ لہٰذا بچوں سے پیار کرنا، بزرگوں کی عزت اور ان کے ساتھ تعظیم کرنا، یہ پیغمبر کی تعلیمات میں ایک اہم ترین تعلیم ہے۔ لیکن ان میں سے جو انتہائی جو توجہ کی ضرورت ہے، جس سے قرآن نے بھی بیان کیا کہ اہل بیت کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا، مسکین کے اوپر خاص قرآن نے انگوش گزاری کر کے فرمایا۔ یوں تو اہل بیت ہر ایک کو نوازتے ہیں، در اہل بیت سے کون پلٹ کے چلا گیا؟ در اہل بیت پہ سب آتا ہے، اس در سے سب کو ملتا ہے، لیکن تین بندوں کا جو خاص طور پر نام لیا گیا ہے کہ مسکین کا نام لیا اور اسیر کا نام لیا اور یتیم کا نام لیا۔ کیوں نام لیا؟ یعنی انسان کی توجہ کو مبذول کیا ہے کہ اہل بیت نے سب کو نوازا، لیکن خاص طور پر یتیموں کو نوازا، خاص طور پر اسیروں کو نوازا، خاص طور پر مسکین کو نوازا۔ یعنی جہاں تمام انسان ان پر توجہ دینی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان میں سے خاص طور پر یتیموں کو پرورش کرنا۔ اسی وجہ سے مجھے اچانک مولا کائنات کا فرمان جو ہے وہ یاد آیا، نہج البلاغہ میں ہے، آخری جو مولا کی وصیت نامہ ہے، انتہائی نہج البلاغہ کے اہم ترین ناموں میں سے اور مولا کے وصیت نامہ میں سے ہے کہ خط نمبر 47 میں ہے، اللہ اللہ فی الایتام فإنہم لا یغب افواہکم، خدا را یتیموں کا جو ہے وہ خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سامنے یتیم بھوک کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے، بھوک کی وجہ سے دنیا سے جو ہے وہ چلے نہ جائے۔ اگر تم نے یتیم کا خیال نہیں رکھا اور وہ غربت کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے اگر دنیا سے چلا جائے تو اللہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے۔ اس وجہ سے قرآن پاک میں بھی اور متعدد روایات میں بھی یتیم مورد توجہ اور مورد عنایت پروردگار ہے اور عنایت جن اہل بیت ہے، اور سرور کائنات نے بھی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جن طبقات کو اور انسانی معاشرے میں جن لوگوں کو زیادہ مورد عنایت قرار دیا ہے، مورد لطف قرار دیا ہے، وہ مسکین ہے، فقیر ہے اور یتیم ہے۔ اس لیے یہ روایت آپ کے سامنے بیان کیا، یجالس الفقراء ویونس المساکین ویکرم الفضل ویتألف اہل الشرف بالبر الیہم۔ اور جو شخصیت کے مالک ہیں، جن کے معاشرے میں مقام ہے، منزلت ہے، احترام ہے، معاشرتی زندگی میں اور لوگوں کی زندگی میں ان کے لیے احترام ہے اور وہ مورد تعظیم ہے، ان لوگوں کو پیغمبر مورد تعظیم قرار دیتے تھے، اور خاص طور پر جو مذہبی جو بزرگان ہیں ان کی جو ہے نا وہ قدر کرتے تھے اور ان سے الفت کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے اور ان کو اپنی طرف جو ہے نا وہ کھینچتے تھے، اپنی طرف جو ہے نا وہ لاتے تھے، نیکی کے ذریعے سے اور بہترین تعلیمات کے ذریعے سے، بہترین کلام کے ذریعے سے۔ یہاں روایت میں آیا ہے وَيُكْرِمُ الْفَضْلَ وَيَتَأَلَّفُ أَهْلَ الشَّرَفِ بِالْبِرِّ إِلَيْهِمْ، جو اہل فضیلت ہے، جو معاشرے میں
منزلت والے، مقام والے اور جو مورد احترام لوگوں کے جو ہے نا جو بزرگان ہیں ان کو احترام سے نوازتے تھے اور ان سے الفت اور محبت کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کو نیکی کر کے، احسان کر کے اپنی طرف جو ہے نا ان کو لاتے تھے۔ اور یہی سبب ہوا جو بھی مذہبی جو بزرگان ہیں ان سے پیغمبر نے بہترین روابط رکھے، ان کو خطوط لکھے، اور ان کو بہت سارے پیغمبر نے اپنی تعلیمات سے، اپنے پیغامات سے ان کو جو ہے نا وہ نوازا۔ لہٰذا بزرگوں کی عزت کرنا اور بزرگوں کی تعظیم کرنا یہ بھی پیغمبر کی سنت ہے اور پیغمبر کی جو ہے وہ سیرت ہے۔ اور خاص طور پر جو مذہبی بزرگان ہیں، مثال کے طور پر علماء ہیں، سادات ہیں، اساتذہ ہیں، اور دیگر جو ہماری مذہبی جو بزرگان ہیں ان کی عزت کرنا اور ان کا جو ہے نا وہ احترام کرنا اور ان کی عزت کا خیال رکھنا یہ شریعت کی تعلیمات میں سے ہے اور پیغمبر کی سنت اور سیرت میں سے ہے۔ بقیہ جو یہ جو روایت ہے اس کو تفصیل کے ساتھ جو ہے نا آپ کے خدمت میں جو ہے بیان کروں گا۔ آخری لفظ آپ کو بیان کر کے آپ کی ذمتوں کو تمام کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ جو آنے والے درس میں مزید تفصیل سے جو ہے نا باقی پیغمبر کی سیرت اور پیغمبر کی صفات کو بیان کروں گا۔ وَلَا يُجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ۔ پیغمبر کی صفات میں سے ایک عظیم صفت نیکیوں کے ساتھ نیکی کرنا، یعنی احسان کا بدلہ احسان، لیکن اس سے بالا تر، جو ہمارے لیے ایک طرح سے ناممکن ہو چکا ہے اور ایک طرح سے ہماری زندگیوں میں مفقود ہے۔ ہماری زندگیوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ پیغمبر، جو شخص پیغمبر کے ساتھ ظلم کرتے، جفا کرتے یا پھر پیغمبر کے ساتھ ستم کرتے، ان کو نیکی سے نوازتے تھے، ان کو احسان کے ساتھ نوازتے تھے۔ برائی کرنے والوں کے ساتھ پیغمبر نیکی کرتے تھے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے، ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیتے تھے، برائی کا جواب نیکی سے دیتے تھے، جفا کرنے والوں کے لیے دعا دیتے تھے، برائی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔ یہ پیغمبر کی بزرگی اور خلق عظیم کا جو انک لعلی خلق عظیم کا ایک اہم ترین جو پیغمبر کی سیرت میں نمونہ ہے وہ یہ ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے برائی کی ہے، یقیناً ہم میں سے اکثریت یہ کہ جو ہمارے ساتھ برائی کرے تو ہم جو کرو اس کے ساتھ ہم برے انداز سے پیش آتے ہیں۔ اگر اس نے ہمارے پر ظلم کیا تو ہم کوشش کرتے ہیں اس ظلم کا انتقام لیا جائے اور اس برائی کا جو ہے برائی سے جو ہے وہ جواب دیا جائے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں، سرور کائنات کی سیرت کا اہم ترین سرخی ہے برائی کے جواب برائی سے مت دو، برائی کے جواب نیکی سے دو۔ اگر تم رسول اللہ کے ماننے والے ہو، اگر تم پیغمبر کی سیرت پر چلنے والے ہو تو برائی کا جواب نیکی سے دینا، ظلم کا جواب عفو سے دینا، ظلم کا جواب درگزر کر کے دینا۔ لہٰذا یہ روایت کا جملہ ہے، معصوم کا فرمان ہے، وَلَا يُجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ۔ برائی کا جواب برائی کے ذریعے سے نہیں دیتے تھے بلکہ برائی کا جواب نیکی کے ذریعے سے دیتے تھے۔ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ۔ بہت ساری جو پیغمبر کی شان میں جو گستاخیاں کی گئی ہے، مشرکین گستاخی کرتے تھے، نادان لوگ گستاخی کرتے تھے، الفاظ کے طور پر، کردار کے طور پر کتنی گستاخیاں جو ہے نا پیغمبر کے شان میں جو ہے کی گئی۔ پیغمبر کی سیرت یہ تھی کہ جو برائی کرنے والے ہیں ان کو نصیحت کرتے تھے، ان کو ہدایت کرتے تھے، ان کی ہدایت کے لیے دعا فرماتے تھے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ خدایا میری قوم کو ہدایت فرما، اور میری قوم جو ہے ان کو میری شان اور میری عظمت کا علم نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں پیغمبر کی سیرت کو اپناتے ہوئے اگر کوئی ہمارے بارے میں گستاخی کرے یا برائی کرے تو اس کا جواب برائی سے اور اس کا جواب جو ہے وہ بدی سے نہیں دینا چاہیے، بدی کا جواب نیکی سے، اور کسی نے ظلم و ناانصافی کیا ہے تو اس کو عفو کر کے درگزر کر کے اس کے ساتھ جو ہے نا پیش آنا چاہیے۔ خدایا پروردگارہ، پوری بشریت میں، پوری انسانیت میں ہر لحاظ سے جس ہستی کو تو نے کامل اور جامع انسان کے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے، ان کے عظیم اخلاقی صفات، ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ہمیں بزرگیاں، ہمیں کمالات پانے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا پیغمبر کی صفات کو، پیغمبر کے اخلاق کو اپنا کے دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا پروردگار، وہ ہستی جو تمام خوبیوں کا مالک ہے، وہ ہستی جو تمام خوبیوں کا وارث ہے، تمام شریعتوں کا وارث ہے، تمام نبوتوں کا وارث ہے، تمام انسانی فضائل و کمالات کا وارث ہے، حضرت بقیت اللہ الاعظم منجی بشریت مصلح کائنات، خدایا ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اصحاب اور ان کے انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.